السلام علیکم کڑین والا اور گجرات کے تمام دیکھنے سننے والے میرے دوست سب کو ایڈوکیٹ عبدالجبار کا سلام۔ آج کل جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں منحرف اراکین کے خلاف اور آرٹیکل 63A کے بارے میں لوگوں کو کافی زیادہ ایک ابہام ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا سیٹ اپ ہے، کس طرح سے یہ ورک کرے گا، کس طرح سے یہ چلے گا۔ تو اس پہ میں آج سادہ طریقے سے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخر ہے کیا۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دیں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو منحرف ارکان ہیں 25 پی ٹی آئی کے، وہ ووٹ دیں گے اگر نون لیگ کو تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نون لیگ کے 5 منحرف ارکان اگر ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو تو وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ چودھری پرویز لائی صاحب اور حمزہ شہباز شریف دونوں الیکشن لڑتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ اب پی ٹی آئی کے جو 25 منحرف اراکین ہیں وہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی نون لیگ کے 5 اراکین چودھری پرویز لائی صاحب کو ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ عدالت پہلے کر دیتی تو شاید آج عمران خان صاحب کی وہ پاپولیرٹی عوام میں نہ ہوتی جو آج ہے۔ اب نون لیگ نے یہاں پہ ایک اور کنٹراورسی جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لا میں ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں پریسیڈنٹ۔ جب کوئی بھی ڈگری کورٹ دیتا ہے، کوئی بھی کیس کا فیصلہ دیتا ہے تو وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ اب نون لیگ کے کچھ جو سینئر ہیں، قانون دان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو پریسیڈنٹ آئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس الیکشن کے بعد، یعنی کہ نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں اگر کوئی پی ٹی آئی کا منحرف اراکین آتا ہے تو اس پہ یہ امپلیمنٹ ہوگا قانون۔ اب بھی جو ہو گئے جی ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب یہی جناب وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن اس پہ میں جیسے کہ سرچ کرتا ہوں تو ہمارے ایک بہت ہی سینئر قانون دان ہیں، سابقہ اٹارنی جنرل ہیں انور مقصود صاحب، وہ کہتے ہیں اس فیصلے کا اطلاق تب سے ہوگا جب اس کے متعلق پٹیشن فائل کی تھی صدر پاکستان نے، یعنی کہ عارف علوی صاحب نے جب یہ پٹیشن دائر کر دی تھی تبھی سے اس پہ جو ہے نا اس کا نفاذ ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی نمبر گیم کی طرف آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے ضروری ہیں 186 ووٹ، اور پی ٹی آئی نے لیے تھے پی ٹی آئی کے کم تھے اور نون لیگ کے تھے 197 ووٹ، جس سے حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ اب 25 ووٹ اگر نکال دیے جاتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 172 ووٹ۔ 172 ووٹ لے کے وہ اب 186 والے ٹائم پہ نہیں آئے گا، اس لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بننا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن ایک گیم ہو سکتی ہے، 183 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، 165 سیٹیں ہیں نون لیگ کی، 10 سیٹیں ہیں کاف لیگ کے پاس، 7 سیٹیں ہیں پیپل پارٹی کے پاس، 4 آزاد امیدوار ہیں، 1 رائے حق کا امیدوار ہے اور 1 چودھری نثار صاحب ہیں۔ اب اگر وہ 25 فارغ اراکین جو ہیں انہیں ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے اور 165 نون لیگ کے لے لیے جائیں اور اس میں 4 آزاد امیدوار کر دیے جائیں تو یہ، اور 1 رائے حق کا کر دیا جائے تو یہ 170 ہو جاتے ہیں۔ 170 کے ساتھ اگر آپ وہ 5 نون لیگ کے بندے جو کہ منحرف ہوئے ہیں انہیں پارٹی واپس لے لیتی ہے تو یہ ووٹ ہوتے ہیں 175، اور 10 ووٹ اگر کاف لیگ جا کر نون لیگ کے ساتھ اٹیچمنٹ کر دیتی ہے تو یہ 185 سے 86 کی چودھری نثار صاحب کا 1 ووٹ ڈال کے یہ گیم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ پلاؤ پک رہا ہے، متنجنہ پک رہا ہے جس کی کبھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ہونا مشکل لگتا ہے کیونکہ چودھری برادران اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں۔ یہ میری ایک اپنی پرسیپشن ہے کہ اگر یہ اس طرح سے ہو جائے تو نون لیگ دوبارہ آ سکتی ہے اقتدار میں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ پرویز لائی صاحب کو
پھر آگے لے کے آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جو کہ کسی حال میں ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ تھی ہمارے منحرف اراکین کی روداد، جو کہ اس وقت دوبارہ اپنے لیٹرینوں میں پہنچ گئے ہیں۔ 20 کروڑ جن کا ریٹ لگا تھا وہ 70 روپے کے لوٹے دوبارہ آ گئے ہیں، اور آنے والا جو وقت آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ دوبارہ سے اب الیکشن ہوں گے، اور یہ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے بعد پھر جو میجارٹی میں آئے گی وہی پارٹی آگے آئے گی۔ لیکن زرداری صاحب نے جو گیم نون لیگ کے ساتھ کھیلی ہے، یا جو گیم ان کے ساتھ ہو گئی ہے، انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زرداری صاحب کیا کر گئے۔ دیکھیں جی، پنجاب میں تو پیپل پارٹی پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھی، سندھ میں انہوں نے اپنی اکثریت اور اپنی سیٹوں کا لیول وہی بحال رکھا ہوا ہے۔ اگر الیکشن دوبارہ ہو جاتے ہیں تو سندھ والی سائڈ تو ان کی پہلے ہی ان کے انڈر ہے، مار پڑتی ہے پنجاب میں نون لیگ کو۔ اور جو حالات جیسے جلسے ہو رہے ہیں، جیسے 2 دن پہلے 15 تاریخ کو کوٹلہ عرب علی خان میں جلسہ کروایا گیا، جو کہ نہایت ہی بری طرح سے فلاپ ہوا، کیونکہ حلقہ 68 کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو باقاعدہ فنڈنگ کر کے بلایا گیا تھا، گاڑیاں بھیج کے بلایا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان سے پنڈال نہ بھر سکا، کرسیاں خالی تھیں۔ تو یہ صورتحال جو ایک موب ہوا کرتا تھا کسی دور میں نون لیگ کا یہاں پہ پنجاب میں، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارا جو ایریا NH 68 69 ہے، یہاں پہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے کاف لیگ، اور بالخصوص چودھری حسین لائی صاحب جو چودھری وجاد صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو اس وقت موجودہ MNA ہیں، وہ اتنا زیادہ ورک کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اب دوبارہ کسی اور کا آنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اور باقی جو ان کے حامی ہیں، وہ سب مل کر بھی اب دوبارہ اپنی حکومت کو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا کر سکیں گے، اور انشاءاللہ جلد الیکشن ہوں گے، اور دوبارہ پیپل پارٹی نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی، اور کاف لیگ اور PTI انشاءاللہ اقتدار میں ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ ایڈوکیٹ عبدالجبار کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔